کے لیے ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے اور نہ کوئی گھڑی جو ہے وہ آگے ہوتی ہے۔ اور پھر یہ خبردار جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات کو بیان کریں، تو پھر دو قسم کے جو گروہ تھے ان کا ذکر کیا گیا تھا کہ فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم، بس جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو فلا خوف علیہم، اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور اسی کے مقابلے میں دوسرا گروہ وہ گروہ کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان سے استکبار کیا، یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر جو ہے وہ رہیں گے۔ تو یہاں تک بات جو ہے کل ہماری ہوئی تھی، ہم نے سمجھی تھی، یہ دو گروہ جو ہے وہ ذکر فرمائے گئے تھے۔ تو آج بفضل اللہ تعالیٰ جس آیت کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس آیت کے اندر بھی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ظالموں ہی کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر جھٹلانے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر، ان کی عمر کے اندر، اور اسی طرح ان کی راحت اور رنج کے اندر جو لکھا ہوتا ہے اس کو عطا کرتے رہتے ہیں، تاکہ شاید وہ جو ہے وہ رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، تو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یا او کذب بآیاتہ، یا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جو ہے وہ جھٹلائے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا۔ تو دراصل اس آیت کا تعلق بھی اوپر والی آیت سے ہے۔ ابھی اوپر والی آیت ہم نے پڑھی ہے جس میں والذین کذبوا بآیاتنا، دو گروہ ذکر کیے گئے تھے۔ تو دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو فرمایا ہماری آیات کا انکار، ان کی تکذیب کرنے والا، اور اسی طرح جو ہے وہ ان سے استکبار کرنے والا، یہی لوگ جو ہیں وہ جہنمی لوگ ہیں۔ تو اب یہاں سے یعنی یہ دوسری قسم اب بیان ہو رہی ہے۔ تو دو قسم کے لوگ ہیں جو حقیقی ظلم کرنے والے ہیں، بڑے ہی ظالم ہیں۔ پہلی قسم میں وہ لوگ شامل ہو گئے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اس میں وہ لوگ شامل ہو گئے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کسی جھوٹے حکم کی نسبت جو ہے وہ کرنے والے ہیں۔ تو مطلب یعنی یہ وہ گروہ ہے۔ اور اسی طرح دوسری قسم یہ اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کے کتاب الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کتاب الہی کو، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو، کلام اللہ الفرقان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے سے جو ہے وہ اس کا ہونے کا جو ہے وہ انکار کرے، اس کے ایمان کا انکار کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا آپ کی رسالت کا جو ہے وہ انکار کرے۔ تو اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں لکھے ہوئے میں سے پورا حصہ ملتا ہے، یعنی ان کو پورا یا ملے گا، جن کا جو نصیب ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ ان کو اس میں سے ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر جو ان کا حصہ لکھا ہے، اور آپ سے غالباً یہ بات ہو چکی کہ انسانوں کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے ان کی مقادیر کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا گیا، اور پھر وہ اپنی زمانی اعتبار سے ان کا وقوع ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے احکامات زمانی مکانی نہیں ہیں، یہ زمان اور مکان تو ہمارے لیے ہے۔ تو ان کے اندر حصہ جو ہے اس کی عمر کا، اس کے رزق کا، اس کی راحت کا، اس کے غموں کا، اس کی خوشیوں کا، سب کچھ اس کے اندر جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے ان تمام چیزوں
باوجود اس کو وہ تمام چیزیں جو لکھی گئی ہیں وہ ملیں گی، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہی رازق خالق ہیں، انکار کرنے والوں کو تو جو ہے ویسے ہی کاٹ اڑوڑ کے پھینک دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ان کی تدبیر ہے، یہ حکمت ہے، اور بنیادی حکمت جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ رجوع کر لیں، شاید وہ توبہ کر لیں۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کافروں کے بارے میں فرمایا، بڑی ایک غور کرنے والی بات ہے، فرمایا کہ ہم ان کو جو ہے وہ یعنی ان قریب ہی ہم ان کو جو ہے وہ پکڑ لیں گے، ایسے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ یعنی کیسے پکڑے گئے، ان کی رسی کھینچ لی جائے گی۔ تو رسی کا دراز ہونا جو ہے، یہ دراز ہونا دراصل مہلت ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں اپنے بندوں کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں لکھی ہوئی باتیں ہیں ساری۔ جس بندے کا انجام خیر پر ہونا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں اور وہ ہدایت کے راستوں پر چلتا ہے، اور جو شقی القلب ہے وہ اپنا زمانہ دینداری پر ہونے کے باوجود جو ہے اپنے آخری اوقات میں ایسا ہو جاتا ہے جس سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان تمام معاملات کو، اسی لیے مومن جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے امید پوری رکھے اور خوف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ ایمان تو بین الرجاء والخوف ہے، خوف اور امید کے درمیان جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھی ہیں وہ اس کو مل کے رہیں گی، وہ اس کو مل کے رہیں گی، اور وہ مل اس لیے رہی ہیں کہ شاید وہ ان نعمتوں کا ادراک کر لے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہو جائے، اور ان کا جو ہے وہ ان کا تقوی اختیار کر لے، توبہ طائب ہو جائے۔ تو اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ ملے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے رسل، ہمارے فرشتے مراد ہے، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس آ جائیں گے۔ یتوفونہم، جو انہیں فوت کریں گے، جو انہیں قبض کر لیں گے، مراد فرشتے ہیں جو ان کی روحوں کو قبض کریں گے۔ قالوا، تو کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کدھر گئے سارے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر جو ہے وہ پکارا کرتے تھے، وہ لوگ کدھر گئے سارے کے سارے تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا، وہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود بنیں گے، اپنے اوپر گواہ بنیں گے، اپنے اوپر شہادت دیں گے وہ کہ ہم جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ کفر کرنے والے تھے، اپنے آپ پر شہادت دیں گے کہ واقعی وہ کافر تھے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ دیکھیں یہاں پر انجام بھی ذکر کر دیا گیا ہے، کہا جائے گا فرشتے یہ بات پوچھیں گے قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کدھر ہے سارے کے سارے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ ان کا ساجی بنا کر جو ہے پکارا کرتے تھے، اور وہ وہاں کچھ نہیں پائیں گے، کچھ نہیں پائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا، کسی سے مدد مانگنا، کسی سے فریاد کرنا، کسی سے استغاثہ کرنا، غوث کہتے ہی مدد کرنے والے کو ہیں، لوگ یہاں پر یا غوث کے نعرے لگاتے ہیں۔ عقیدہ تو یہی بنایا ہوا ہے نا لوگوں نے اپنا کہ بھائی ہر جگہ پر جو ہے اتنے کتب ہوتے ہیں، اتنے ابدال ہوتے ہیں، اتنے وطد ہوتے ہیں، اور پھر ان سب کی رہنمائی جو ہے ایک غوث کر رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ وہ غوث مکے میں ہوتا ہے، اور بعض کا قول ہے کہ وہ مغرب میں شام کی سرزمین پر ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ایک چین ہیں، جب یہ سارے، یہ دراصل عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہماری پہنچتی ہیں،
پہلی بات ہماری جو ہے وہ پہنچتی ہے، وہ یہ جو اللہ کا جو ولی ہے، ولی کے ذریعے سے پہنچتی ہے، جو ہے کتب تک پہنچتی ہے، کتب کے ذریعے ابدال تک پہنچتی ہے، ابدال کے بعد جو ہے وہ وطن تک پہنچتی ہے، پھر وطن سے جو ہے وہ آگے غوث تک ہم نے پیش ہوتی ہیں یہ چیزیں، پھر وہ جا کے جو پیش کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. ہاں، اور ظاہری بات ہے ان کی بھی صحیح ہوتی ہے، ان کا بھی ویٹ ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں. یہ عقیدہ لوگوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. یا غوث کا مطلب یاد رکھیے، یہ صرف یا غوث نہیں ہے، یا کتب، یہ یا کتب نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا ایک عقیدہ ہے. اس کے پیچھے پورا کا پورا جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا ایک سلسلہ ہے، پورا ایک سلسلہ ہے. میں جیسے عرض کر رہا ہوں، تو اصل میں غوث تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کیا کروں اور کون ہے دعاؤں کو سننے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ؟ تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی ہستیوں کو پکارا کر جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے کیسے لوگوں نے عقائد بنا رکھے ہیں. یا نبی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا نبی مدد کو آنا، گپ اندھیری قبر میں جب سب چھوڑ گئے، سب آپ میری مدد کو آنا، مدنی مدینے والے. یہ ساری کی ساری جو باتیں لکھی جاتی ہیں یہ باقاعدہ پلان باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے عقائد کو برباد کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. یہ شیطان ہے جو دراصل گمراہ کر رہا ہے. اور کن کے ہاتھوں میں ان کی ڈوریاں ہوتی ہیں؟ یہ تو استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سیلیبریٹیز تو استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، اصل ڈوریاں کہیں اور ہوتی ہیں. یہ چیزیں انکلکیٹ کی جاتی ہیں معاشروں کے اندر. اللہ تعالیٰ کا کلام تو یہ صاف اس بارے کے اندر جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر رہا ہے اس بات میں. کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ہستی جو ہے وہ کیوں نہ ہو، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو چھوڑ کر جو ہے وہ کسی اور کو پکارے. جو حق اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا ہے وہ حق کسی اور کو دے، یہ کسی صورت کے اندر جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. اور لوگ کیسے کیسے جو ہیں ان چیزوں کے اندر، یعنی آپ کو جو ہے وہ، اور اس قدر ان کے اندر جو ہے وہ اضطرابی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اس قدر لگن نظر آتی ہے. ایک طرف صدائیں دی جا رہی ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، کہ بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ ساری کی ساری تاکیدیں ہیں. مجھے ہی پکارو، مجھے ہی پکارو، میرے پر ہی ایمان رکھو. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ جو ہے نا وہ کیا ہو جائیں، وہ رشد و ہدایت پر آ جائیں. دعاؤں کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کتب، کسی وطن، کسی غوث کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آگے سفارش کرے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، کسی غوث، کسی وطن، کسی کتب کو جو ہے مان لینا، یعنی واسطہ مان لینا، یہ مان لینا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساجی ٹھہرانا ہے، شریک ٹھہرانا. ہاں، انتہا درجے کا ظلم ہے کہ جو لوگ اپنے ساتھ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. کبھی اہل قبور کو جو ہے اپنی نظر و نیاز جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، ان کے سامنے اپنی محتاجگی رکھی جا رہی، نعوذ باللہ. کسی کے روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کا جو ہے وہ کسی کی بیماری کا مسئلہ ہے. طرح طرح کے مسائل لے کر مٹی کے اندر مٹی ہوتا ہے، یعنی یہ جاہل انسان. حالانکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون سننے والا ہے، سبحانہ ہوا تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون جو ہے وہ جواب دینے والا. اور لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان باتوں کو دعا العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. اور لوگ جسے مرضی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ شریک ٹھہرا دیتے ہیں. تو پھر ہے کیا کفر، ہے کیا پھر؟ اگر یہ سب دھندا جائز ہے تو پھر کفر کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے.
یہ جہالت پر ہے، یہ بہت بڑی جہالت پر ہے، اور اس جہالت کو رفع کرنا ذمہ داری ہے علماء کی، طلباء کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھ کر سنائیں اور ایسے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں کہیں لے کر جانے والی نہیں ہیں۔ جہاں قبلے کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے عراق کی طرف لوگ منہ کرنے لگ گئے ہیں اپنے، شاید وہاں سے ان کی جو ہے وہ حاضری ہوتی ہے، کہیں 11ویں شریف ہو رہی ہے، کہیں 12ویں ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے ساری باتیں؟ ہمیں ہسٹری ہم نے جاننا ہے ان چیزوں کو، یہ ہے کیا؟ تو یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جن سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر صریح منع فرمایا ہے۔ یہ انجام انسان کا بڑا اہم ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کے اندر یہ بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ جب وہ آئیں گے حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب آئیں گے ہمارے رسول یعنی فرشتے، کس لیے؟ ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے جب وہ آئیں گے تو پھر قالو، وہ فرشتے ان سے کہیں گے این ما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کدھر ہیں سارے کے سارے جن کو تم اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ جو ہے پکارا کرتے تھے، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے، میری بگڑی بنا دو، میرا جو ہے وہ ہرا بھرا کر دو، مجھے جو ہے وہ یہ دے دو وہ دے دو، کدھر گئے سارے کے سارے وہ؟ اس وقت قالوا ضلوا عنا، کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وہ تو ہم سے گم ہو گئے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنی جانوں کے اوپر کہ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ بے شک وہ شروع سے ہی جو تھے وہ کفر کرنے والے تھے، شروع سے ہی جو ہے وہ کفر کرنے والے تھے۔ تو اس اعتبار سے اہم سبق یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہے مومن کے لیے، غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں، غیر اللہ کی طرف ندا یہ کفر ہے، اور یہ آیت اس بات پر واضح دلیل ہے، کوئی اس بات پر واضح دلیل ہے۔ چلیے بس میں یہ آخری آیت تھی، میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میری کچھ طبیعت بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم یہیں پر اکتفا کر لیتے ہیں، یہی اس بات پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کی دراصل توجہ اس بارے میں چاہ رہا تھا، یہ معاشرے کے اندر پائی جانے والی انتہائی سنگین قسم کی جو ہے وہ بیماریاں ہیں، اور ان کا تدارک کرنا اللہ تعالیٰ کے بندوں نے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں نے۔ میرا مقصد صرف بات بیان، میں اس کا حکم بیان کر رہا ہوں، کسی کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی بات یاد رکھی، یہ بات واضح ہوتی چلی جائے، کیونکہ دراصل اور میں نے عذر بھی بیان کیا کہ جہالت عذر ہے، جہالت بہت بڑا عذر ہے، اسی دیکھیں اسی جہالت کے اوپر تو انبیاء اور کتابوں کا نزول ہوا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر ایسی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تاکہ لوگ جو ہیں وہ، اور ایسے بیان کرنا کہ وہ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر آ جائیں، ان ایمانیات کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ گھر گھر کے اندر پائی جانے والی باتیں ہیں، میں اللہ تعالیٰ عالم میں نے ان کو بہت آبزرو کیا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو، مردوں کو اور مٹی کو اور کبوں کو اور قبروں کو اور درختوں کو جو ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ اصلاح فرمائے اور ہمیں ایسے کبھی ظلم سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔